امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع کا نام تبدیل کر کے محکمہ جنگ رکھ دیا۔ ٹرمپ نے نام تبدیل کرنے کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اسے محکمہ جنگ کہا جاتا تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ چیزوں میں ان کے اصل نام سے ان کو پکارا جائے۔ محکمہ جنگ اب دنیا کو امریکی قوت کا پیغام دے گا۔ ہم نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں، یہ جنگیں طاقت اور تجارت کے زور پر رکوائیں۔ امریکہ دنیا کی طاقتور ترین قوم۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور یوکرین جنگ رکوانا تھوڑا سا مشکل۔ یوکرین جنگ میں ہر ہفتے 7,000 لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ یوکرین سے متعلق سیکورٹی معاہدے پر زیر غور ہے۔ ہم معاہدہ کرنے کے لیے حوالے سے متحرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت پر سخت 50% ٹیرف نافذ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے روس سے تیل خریدنا مایوس کن ہے۔ امریکہ کا ساز و سامان افغانستان میں برباد ہوا۔ ہم وینزویلا میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ وینزویلا سے منشیات برآمد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ 11,000 سے زائد لوگ منشیات کے باعث ہلاک ہو چکے۔ اب منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ غزہ جنگ برباد کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس کے پاس سے اسرائیل کے 20 یرغمالی موجود ہیں۔ غزہ میں 30 سے زائد یرغمالی کی لاشیں ہیں۔ اب 1-2 نہیں، سارے یرغمالیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو صورتحال مزید خطرناک ہوگی۔ ہم حماس کے ساتھ سنجیدہ بات کر رہے ہیں۔ یرغمالیوں پر احتجاج نے اسرائیل کو پیچیدہ پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ ماننا بھی چاہیے کہ چیف منسٹر صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے، اپنی پوری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے۔ قدرتی آفت کے بعد کہ لوگ تنقید شروع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایک لوکل گورنمنٹ کا یا صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تنہا اکیلا اتنے بڑا حادثہ کا مقابلہ کرے۔ یمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیراعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کے سامنے قصور کے کاشتکاروں کے تحفظات رکھ دیے۔ پنجاب بھر کے کسانوں کے مسائل بھی آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب میں آفت زدہ اضلاع کے کسانوں کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا سیلاب سے کسانوں کے نقصان پر وزیراعظم سے زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا بھی مطالبہ۔ قصور میں سیلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں مریم نواز اور ان کی ٹیم بہت محنت کر رہی ہے۔ اندازہ نہیں تھا کہ پنجاب میں اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ پنجاب حکومت تنہا سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کر سکتی۔ ہم سب نے متاثرین کا ساتھ دینا ہے۔ وفاق کو سیلاب سے متاثرہ صوبوں کی کھل کر معاونت کرنی چاہیے۔ کسی متنازع قدم کی طرف نہیں بڑھیں گے، متحد رہیں گے۔ وفاق سے درخواست ہے کہ کسانوں کو بجلی بلوں اور قرضوں میں ریلیف دیا جائے۔ گجرات ڈوبا رہا، انتظامیہ غائب۔ 3 دن بعد بھی پانی نہ نکالا جا سکا۔ شہریوں کا لاکھوں کا نقصان، زندگی مفلوج۔ سڑکوں پر اب بھی گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ قریبی دیہات کا گجرات سے زمینی رابطہ تاحال منقطع۔ سب سے زیادہ آبادی والے قصبے جلال پور جٹاں، شادیوال، سوکلاں، مدینہ سیداں اب بھی انتظامیہ کے منتظر۔ عزیز بھٹی اسپتال میں پانی ہی پانی۔ گجرات 3 دن سے بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ اربن فلڈنگ کی صورتحال برقرار۔ 2 دن پہلے 550 ملی میٹر سے زیادہ بارش کے بعد شہر میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ گھروں میں موجود فرنیچر تباہ، پینے کا صاف پانی ناپید، دکانوں میں موجود سامان بھی خراب، غذائی اشیاء کی قلت، عوام شدید مشکلات سے دوچار۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کے باہر انڈا پڑ گیا۔ واقعے کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ انڈا مارنے والی لڑکیاں بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ کارکنوں کی بڑی تعداد نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا، گاڑی کی سکرین توڑ دی۔ پولیس نے دونوں لڑکیوں اور گاڑی کو اڈیالہ چوکی منتقل کر دیا۔ علیمہ خان نے کہا، ہمیں فکر نہیں ہم پر کوئی حملہ کرے، ہمیں پتہ تھا یہ ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کے علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کی شدید مذمت۔ کہا، علیمہ خان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ افسوسناک اور شرمناک ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا۔ علیمہ خان نے ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے انصاف کی بات کی، کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی۔ ایسی حرکات سے سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ اے پی سے آل گورنمنٹ امپلائیز گینٹ الائنس اور ایپکا کے افراد احتجاج کرنے آئے تھے۔ خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔ واقعے میں ملوث خواتین کو پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بشرا بی بی کی بہن کے ٹویٹ پر ری ٹویٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہے کہ سب ڈرامہ ہے، علیمہ بی بی نے خود کو ہی انڈا پڑوایا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو نے کہا کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیزوں کا تجزیہ کرنا سیکھیں، نقطوں کو جوڑیں اور نتیجے پر پہنچیں۔
سیاست میں جوتا سیاہی گالم گلوچ پی ٹی آئی نے متعارف کرایا. آگ اب آپ نے اپنے دامن تک پہنچ گئی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ. کہا کہ سوشل میڈیا پر غلاظت کا طوفان پی ٹی آئی نے برپا کیا. سیاست میں مخالفت ہونی چاہیے مگر تہذیب کے دائرے میں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مریم اورنگزیب پر گالیاں بال نوچنے کا واقعہ افسوسناک تھا. بیگم کلثوم نواز کی علالت کا مذاق اڑایا گیا. سیاسی حریفوں کی فیملیز کو ٹارگٹ کرنا شرمناک عمل ہے. آج بانی کے اپنے خاندان میں 2 گروپوں کی لڑائی میں انڈے استعمال ہوئے. رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کلیمہ خان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قابل مذمت. یہ احتجاج کا طریقہ نہیں. کسی خاتون کے خلاف یہ اقدام ناقابل قبول ہے. پولیس سیکیورٹی کے معیار پر جواب طلبی ہونی چاہیے. خواجہ سعد رفیق نے کہا کلیمہ خان کو انڈا مارنا شرمناک گھٹیا پن بازاری حرکت کے سوا کچھ نہیں. 26ویں ترمیم کے خلاف دائر پٹیشن فل کورٹ میں سنی جائیں. پارلیمنٹ کے احاطے میں اپوزیشن کی عوامی اسمبلی میں قرارداد اتفاق کی رائے سے منظور. بیرسٹر گوہر کی تمام ارکان قومی اسمبلی کو آج سے اپنے اپنے علاقوں میں سیلاب متاثرین کی مدد کی ہدایت. محمود اچکزئی کے احتجاج کی کال کی حمایت کا اعلان. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے اراکین اسمبلی کو نااہل کیا جا رہا. ایسے میں بات چیت ممکن ہے. ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو عہدوں سے ہٹایا دیا گیا اور بات چیت کا عمل کیسے ہو. ہم تمام فیصلے بانی چیئرمین کی مشاورت سے کرتے ہیں. ہر کسی کی مدت کا تعین آئین کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نے ناقانون سازی کو چیلنج کیا نہ کرنے کا ارادہ ہے. علیمہ خان کی بیٹی شیر شاہ کوٹ لکھپت جیل سے رہا. مشرقے جمع ہونے کے بعد روبکار جاری ہونے کے بعد جیل سے رہا کیا گیا. گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے رہائی کا حکم دیا تھا. شیر شاہ کو جناح ہاؤس حملہ کیس کے مقدمے میں پولیس نے گرفتار کیا تھا.